نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون یا عباد، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم، نہیں خوف تم پر آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہووگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیات کے ساتھ، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اور وہ ہو گئے فرما برداری کرنے والے۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم اور تمہاری ازواج، تحبرون، خوشحال رکھے جاؤ گے تم۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے سونے کے اور دیگر برتن۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں جو چاہیں گے ان کے نفس۔ وتلذ الاعین، اور آنکھوں کی لذت۔ وانتم فیہا خالدون، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوگے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو اس لیے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں میوہ جات ہوں گے کثرت سے۔ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تم جو کھاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الزخرف کا آخری رکوع آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا اور ان کی دعوت کا بیان ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، آخر میں امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب بھی جو یہ لوگ نہیں مان رہے تو شاید یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک قیامت آ جائے
اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور جب قیامت آئے گی، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، بڑے گہرے دوست بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، ہاں سوائے تقوی والوں کے، ان کی دوستی اس دن بھی قائم رہے گی۔ آج کے سبق میں مزید بشارت ہے اللہ کی خاص بندوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے اور اللہ کی خالص عبادت کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا محشر کا دن ہوگا، ہر بندہ پریشانی اور غم میں مبتلا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں اعلان ہوگا، میرے بندوں جو ایمان لائے اور فرما برداری کرنے والے تھے، آج تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ تمہارے اوپر کوئی غم ہوگا۔ چنانچہ اہل ایمان خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ خوشی نصیب فرمائے۔ ارشاد ہے یا عباد، اصل میں تھا یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، نہ تمہارے اوپر خوف ہے آج کے دن اور نہ تم غمگین ہوگے۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور غم ہوتا ہے دوسرے کا، اپنی جان کے بارے میں ڈر کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور غم یہ ہوتا ہے کہ میرے دوستوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ فرمایا نہ تمہیں خوف ہے اور نہ تمہیں غم ہے۔ کون سے بندے؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ بندے جو ایمان لائے ہماری آیات کے ساتھ اور وہ مسلمان بنے، یعنی فرما بردار بنے۔ مسلم کا معنی فرما برداری کرنے والا۔ اللہ ہم سب کو یہ دونوں صفتیں نصیب فرمائے، مرتے دم تک ایمان پر پختگی نصیب فرمائے اور اپنے احکامات کے آگے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری ازواج بھی۔ ازواج کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیویاں، چونکہ اہل ایمان کی بیویاں وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ دوسرا مطلب چونکہ زوج جوڑے کو کہتے ہیں، مطلب تم اور تمہارے ساتھ ملے ہوئے جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی تمہارے تعلق والے تھے، تمہارے دوست احباب تھے، تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، تم اکٹھے رہتے تھے۔ اور انشاءاللہ جیسے ہماری درس قرآن کی محفل ہے، یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کی محفل انشاءاللہ، تو تم اور تمہارے ساتھ مل کر رہنے والے وہ ازواج جو اکٹھے رہتے تھے اور دنیا میں مل کر اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے اور سنتے رہتے تھے اور مل کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے گیت گاتے تھے، تم بھی اور تمہارے وہ ساتھی بھی سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا تحبرون، تم خوشحال رکھے جاؤ گے۔ تحبرون کہتے ہیں جی خوش ہونے کو، لیکن ایسی جگہ پہ خوش ہونا جہاں پہ بندہ خوب لطف اندوز ہو۔ جیسے ہمارے کئی لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں اور ایسے علاقے میں گئے جہاں گرمی، پنڈی اسلام آباد کی گرمی سے بھاگ کر جناب گئے اور جناب ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، یوسف صاحب کے علاقے میں چلے گئے۔ اللہ کرے یہ ہماری دعوت کر دیں تو ہم چلے جائیں۔ تو فی الحال تو ویسے نہیں ہوئی 15 سالوں میں نا، تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہرحال ہم سارے وہاں چلے جائیں، او خوبصورت پہاڑی علاقہ ہو، جناب چشمے کا پانی ہو، موسم بہترین ہو، وہاں ہم بیٹھ کے جناب گپ شپ بھی کر رہے ہوں، ساتھ قرآن کا درس بھی ہو رہا ہو، آیات توحید بھی ہو رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہو رہی ہو، صحابہ اکرام کے تذکرے بھی ہو رہے ہوں، موسم بھی بڑا اچھا ہو، تو ایسے موقع پہ جب بندہ جاتا ہے نا تو ایک دلی طور پر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحبرون، جہاں پہ کوئی کام کاج نہیں، کوئی فکر نہیں اور کوئی ٹینشن نہیں، بالکل ٹینشن فری ہو کے، اور بندہ کچھ دن کہتا ہے یار تنگ آ گئے، ذرا تھوڑی چند دن باہر جاتے ہیں یار آرام سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جو جنت کی زندگی ہوگی نا وہ اس قسم کی زندگی ہوگی جس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی جناب کھانا پکانا نہیں ہے، کوئی سبزی گھر لے کے جانا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ وہ ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے، راستے میں ملے، میں نے کہا یار بیٹھو تھوڑی دیر، کہتے نہیں یار نہیں بیٹھتا میں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا گھر والی نے ٹماٹر کا بولا ہے
اور مطلب یہ ہے کہ دیر کافی ہو گئی ہے تو وہ خود ٹماٹر کی طرح لال ہوئی ہوگی، تو اب جب میں جاؤں گا تو میری ٹماٹر والی چٹنی بنے گی، تو اس لیے میں نے جلدی پہنچنا ہے۔ تو وہاں یہ کوئی ٹینشن نہیں کہ یار ٹماٹر لے کر جاؤ، فلاں لے کر جاؤ، فرمایا انتم وازواجکم تحبرون، بالکل لطف اندوز ہونے والی زندگی ہے جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، جس میں کوئی غم نہیں ہے، جس میں کوئی ذرا بھر بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے، بس مزے ہی مزے ہوں گے۔ سبحان، دنیا میں تو 100 ٹینشنیں ہیں، دنیا میں تو کیا ہے جی 100 پریشانیاں ہیں۔ ہر بندہ جو خوشحال ہے وہ بھی پریشان ہے، بلکہ جو مالدار ہیں وہ تو زیادہ پریشان ہیں۔ غریب و فقیروں کا کیا ہے، وہ تو جہاں گئے جناب وہاں ہی مزے سے سو گئے جناب۔ بہرحال اللہ ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائیں۔ وہ ہمارے کراچی والے مفتی طارق مسعود صاحب نے بڑے دلچسپ لطیفے سناتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دادا جی یا نانا جی کہتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا سناؤ جی گھر میں خیر خیریت ہے، اور انہوں نے کہا جی خیر خیریت تو بدبختوں کے گھر میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جن کی کوئی اولاد نہیں ہوتی بس خیر خیریت سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے تو بادشاہ یہ 12 بچے ہیں، آگے پھر ان کے 13 پوتے ہیں اور پھر پوتیاں ہیں، کوئی جناب بیمار ہے، کسی کو اسپتال لے جانا ہے، کسی کا سر پھٹ گیا ہے، کسی کا کوئی مسئلہ، ہم تو ٹینشنوں میں ہی رہتے ہیں۔ تو ہم پر جنت کے اندر ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، جنت کے اندر لذت کی زندگی ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھیرے جائیں گے ان پر پیالے سونے کے، واکواب اور گلاس آبخور برتن، جیسے یہاں ہم سارے بیٹھے ہیں نا جی، تو کوئی ہمیں پانی پلانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں جگ ہو اور پھر گلاس ہوتا ہے، جگ میں جناب وہ پانی ڈال کے گلاس میں، جگ سے پانی ڈال کر گلاس میں ایک ایک کو پلاتا ہے، تو یوں گویا کہ یطاف ہو، وہ پھیرا جا رہا ہے، یہ جیسے ہمارا حلقہ بنا ہوا ہے نا ابھی جی، اس طرح ایک طرف سے بندہ شروع ہو اور یوں سب کو پلاتا جائے، تو کہتے ہیں جی طواف اسی کو کہتے ہیں نا، پھرنا، تو وہ پھر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں جنتی بیٹھے ہوں گے حلقہ لگا کر، اللہ کرے ہم وہاں بھی ایسے ہی حلقہ لگا کے بیٹھے انشاءاللہ، تو جناب وہاں بیٹھے ہوں گے، اور جنت کے خدام ان کے پاس جو برتن ہوں گے وہ سونے کے برتن ہوں گے، وہ سونے کے برتنوں میں جنت کی شراب اور جنت کی شہد اور جنت کے دودھ ان کو ڈال ڈال کر پلا رہے ہوں گے، اور وہ پیتے جا رہے ہوں گے، اور وہ اوپر پھر رہے ہوں گے خدام۔ سبحان اللہ، سب کا ہو سبحان اللہ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، پھیرے جائیں گے وہ پیالے جو سونے کے ہوں گے، اور اسی طرح برتن سونے کے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور جنت میں جو ان کے دل میں چیز آئے گی، جو خواہش تمنا ہوگی، اللہ ہر چاہت کو پورا فرما دیں گے۔ خواہش تو بندہ بہت بڑی بڑی سوچ لیتا ہے، بندہ سوچ لیتا ہے کہ جناب پتہ نہیں میں وزیر اعظم بن جاؤں، کئی خیالات آتے ہیں، تو خواہش پوری نہیں ہوتی، جنت کے اندر جو دل میں چاہت ہوگی اللہ پوری فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے جھگیوں میں رہنے والے فقیر تھے، بیٹے نے ماں سے پوچھا اماں اس وقت ہمارے ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ اس نے کہا جی فلانا ہے۔ اچھا اگر وہ مر گیا تو پھر؟ کہا اس کا بیٹا بن جائے گا، بھائی بن جائے گا، دوسری پارٹی کا بن جائے گا۔ اچھا اگر وہ بھی فوت ہو گیا تو پھر؟ کہا پھر اس کا آگے کوئی ہو جائے گا۔ کہا جی وہ بھی فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا پتر اگر سارا جہان بھی فوت ہو جائے نا تو وزیر اعظم نہیں بن سکنا، تو نہ سوچ۔ تو خیال تو آ جاتے ہیں، جھگی میں رہنے والے کو محل میں رہنے کا خیال آ جاتا ہے، پورا نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ فرمایا جنت میں جو خیال آئے گا اللہ پورا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو چاہیں گے نفس وہ بات پوری ہوگی، اور آنکھوں کی لذت، آنکھوں کی، یہ بھی ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ دنیا میں انسان کے پاس نا بہت کچھ بھی ہو پھر بھی وہ آنکھوں کی ہرس ختم نہیں ہوتی، ہر چیز میں، مال میں دیکھو، جائیداد میں دیکھو، اسی طرح خواہشات میں دیکھو، ہر چیز میں ایک ہرس باقی رہتی ہے۔ بندہ کہتا ہے جناب وہ دیکھ، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں، وہ بتا رہے تھے دعوت پہ گئے اور اس میں جناب چکن تھا، اس میں مچھلی تھی، اس میں فلاں تھا، بہت ساری چیزیں گنی۔ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بیچارے خود بہت پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، تو میں نے کہا تو آپ نے کیا کھایا؟ کہا بس میں نے تو شوربہ تھوڑا سا ڈالا، اس کے 2 لقمے لگائے۔ میں نے کہا پھر حضرت آپ گنتی کرتے رہے؟ کہتے لیکن دیکھ دیکھ کے اتنا مزہ آ رہا تھا نا۔ دنیا میں انسان کی ایک آنکھوں کی ہرس بھی ہوتی ہے نا،
اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اچھے اچھے مناظر دیکھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ وہ آنکھوں کی لذت کے لیے جاتے ہیں نا، پھول ہیں، پھل ہیں اور جناب ساری چیزیں، تو ایک لذت جو آنکھوں کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور پھر اگلی بات یہ ہے وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دنیا میں بعض دفعہ محنت کر کے روپیہ جوڑ کے جناب مکان بنایا، اور مکان بنے ہوئے ابھی 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ بندہ بیمار ہو گیا، اگلے جناب 7ویں مہینے زیر زمین چلا گیا، مکان پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا. فرمایا جنت میں یہ نہیں ہوگا کہ جنت مل جائے اور پھر موت آئے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو. سبحان اللہ. جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں، اور انہیں میں یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ موت نہیں دیں گے، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائیں گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعملون. اور اگلی نعمت ایک لفظ پہ اگر غور کرے نا تو انسان حیران ہو جائے. دیکھو جی، ایک انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے، مثلا مثال کے طور پر کسی بندے نے ہمیں بلایا کھانے کے لیے، دعوت کی، ہم گئے جناب، وہ بار بار کہتا ہے دیکھو نا پھر میں نے تو وہاں کھلایا کہ نہیں کھلایا. تو بندے کو شرمندگی ہوتی ہے نا کہ یار دیکھو اب یہ بار بار تانا دے رہا ہے، اور وہ کہے شکر ہے جی آپ آئیں، یہ تو آپ کا حق بنتا تھا، تو بندہ خوش ہوتا ہے. دیکھو جنت جو ملے گی میرے اعمال سے نہیں ملے گی. میرا عمل کون سا ہے کہ جنت مجھے ملے؟ یہ اللہ کی رحمت سے ملے گی. لیکن رب اپنے جنتی بندوں کو خوش کر کے یہ فرمائے گا کہ یہ سارا تمہارے اعمال کی وجہ سے میں نے دیا ہے، یہ تمہارا حق بنتا تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب وہ ہو جناب. رب کہے گا نا تمہارے عمل تھے، اور یہ جنت میں نے تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ. اور یہ جو جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. یہاں پہ فرمایا وارث. بندہ پلاٹ خریدے، کوئی قبضہ کرے، پھر بھی بندہ جھگڑا کرتا ہے، لیکن جو وراثتی زمین ہوتی ہے نا وہاں کوئی قدم تو رکھے. کہتا جا تو کہاں سے آ گیا، یہ میرے باپ کی زمین ہے، میں وارث ہوں اس کا. اللہ فرماتے ہو جنت کے تم وارث بن جاؤ گے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. جس جنت کے تم وارث بن گئے ہو. کیوں بن گئے ہو؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تم عمل کرتے تھے اور اچھے اعمال کی وجہ سے تمہیں میں نے وارث بنا دیا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ. تمہارے لیے میوہ جات ہوں گے کثرت سے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو انسان بھوک کے لیے کھاتا ہے، روٹی بھوک کے لیے کھاتا ہے، اور فواکہ میوہ جات جو ہیں وہ لذت کے لیے کھاتا ہے، ان کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے. رب کہتا ہے جنت میں سارے فواکہ ہوں گے، یعنی بھوک کا عذاب تو ہوگا نہیں کہ جب بھوک شدید لگی ہے جناب کھانا کھانے، وہ یہ ٹینشن تو ہے نہیں، بس لذت کے لیے کھاتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. اور ہیں بھی کتنے؟ کثیرہ، بہت زیادہ ہیں جو تم کھاؤ گے، ختم ہونے والے نہیں ہیں. سورۃ الواقعہ میں فرمایا لا مقطوعہ ولا ممنوع. فرمایا نہ ختم ہوں گے نہ روکے جائیں گے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جی کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ختم ہو جاتا ہے، کہا جاتا ہے جی بس یہ ختم ہو گیا. بعض دفعہ کھانا ہوتا ہے دیتے کوئی نہیں ہے، فرمایا لا مقطوع ولا ممنوع. وہاں ختم بھی نہیں ہوگا اور رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ